بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ذرا سوچیں، ایک غلام جسے بازار میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس کی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن وہی شخص ایک دن تخت پر بیٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان مردوں کی جو غربت سے اٹھے، غلامی سے نکلے اور اب پھر اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط محافظ بن گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ آج اس کی کہانی کی 64 نمبر قسط آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک مملوک غلام تھا جس نے مغولوں کو روکا اور امت کی حفاظت کی۔ یہ صرف اقتدار کی داستان نہیں ہے، یہ حوصلہ، تربیت اور غیر معمولی قیادت کی کہانی ہے۔ تو دوستو، آج ہم جانیں گے کہ غلامی کی زنجیروں سے تخت و تاج تک کا سفر کیسے طے ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وجہ الدین الباقری بلاد مصر کے عساکر کا امیر اعلیٰ تھا۔ اسی نے جمال الدین المرائی کے ایما پر 9 عمر سلطان سیف الدین ابوبکر کو اعتکاف کی حالت سے گرفتار کیا تھا، جہاں وہ جمال الدین المرائی کا ہمراز تھا۔ وہیں اسے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اس سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر جمال الدین المرائی سلطان مصر بننے میں کامیاب ہو گیا تو ممکن تھا کہ وہ اپنا رازدار سمجھتے ہوئے اسے اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ بظاہر تو جمال الدین المرائی اسے کامل تحفظ کی ضمانت دے چکا تھا، مگر سلطان کی حیثیت سے وہ اس سے کہیں زیادہ بااختیار بن جاتا۔ وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بدلتے حالات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں ملک الصلح عماد الدین اسماعیل کو سلطان مصر بنانے کی خواہش بنپ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے عماد الدین اسماعیل کے ساتھ خفیہ مراسلت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ جمال الدین المرائی اس امر سے بے خبر تھا کہ ایک شام غازی عبداللہ شافی اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہمراہ عمرہ مصر کی ایک جماعت بھی تھی۔ وجہ الدین الباقری جہاں غازی عبداللہ شافی کی اس دلیری پر متحیر تھا، وہیں وہ عمرہ مصر کو اس کے ہمراہ دیکھ کر خاموش رہا، ورنہ وہ اسے زندان خانے میں ڈالنے میں ایک پل نہ لگاتا۔ غازی عبداللہ شافی کو قاہرہ سے جلا وطن کیا جا چکا تھا۔ اس کی وہاں موجودگی بذات خود کسی جرم سے کم نہیں تھی۔ اس نے سب احباب سے نشست بالنے کے لیے کہا۔ جب سب لوگ اطمینان سے بیٹھ گئے، وہ ان کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے متوجہ ہوا۔ امیر العسکر، ایک امیر قدرے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل بلاد مصر کی سلطانی کا معاملہ زوروں پر ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اپنی رائے کسی ایسے شخص کے حق میں دیں جو کہ یقیناً بلاد مصر کی حاکمیت کا اہل ہو۔ معززین، وجہ الدین الباقری گویا ہوا، میں آپ کے خیالات سے بالکل متفق ہوں۔ میری خود یہی دلی خواہش ہے کہ ہمارا سلطان کوئی ایسا شخص ہو جو ہماری زمین اور مفادات کے حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے قابل ہو۔ میں اس بارے میں غور و خوض کرتا رہتا ہوں۔ ابھی تک جو نام مجلس میں سامنے آئے ہیں، ان میں عماد الدین اسماعیل ہی ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ جمال الدین المرائی کے سلطان بننے سے فتنہ اور فساد کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں اس وقت صلیبی دشمنوں سے بھی خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے عساکر میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ انہیں دندان شکن جواب دے سکے، مگر عساکر کا اسی وقت اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکیں گے جب انہیں سلطان کی حمایت حاصل ہوگی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عماد الدین اسماعیل ہی واحد ایسا شخص ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کے صلاحیت کا حامل ہے۔ وجہ الدین الباقری نے ان کی جانب سے کسی دوسرے کے نام پیش ہونے سے قبل ہی اپنی رائے ان پر ٹھونس دی تھی۔ وہ شاید انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اسے کسی دوسرے نام کی حمایت کرنے پر مجبور کر دے۔
وہ کن انکھیوں سے ان کی جانب چہروں پہ تذب کے اثار بھی دیکھ رہا تھا۔ عمرہ اس کی بات پر بے چین دکھائی دینے لگے۔ امیر عساکر ایک دوسرا امیر بولا، آپ کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ بلاد مصر کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، مگر عماد الدین اسماعیل کا نام سلطان مصر کے لیے منتخب کرنا صحیح امر نہیں ہوگا۔ میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وجہ الدین باقری مسکراتے ہوئے کہا، آپ معززین مصر ہیں، آپ کے دم سے سلطنت میں امن و امان قائم ہے، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ عماد الدین اسماعیل میں ایسی کون سی برائی ہے کہ اسے سلطان نہیں بننا چاہیے؟ معزز امیر غازی عبداللہ شافی نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ میں اپنی ناقص معلومات کے اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عماد الدین اسماعیل کے بجائے نجم الدین ایوب زیادہ بہتر نام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عماد الدین اسماعیل عمر کے اس حصے میں ہے جہاں انسان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، جبکہ نجم الدین ایوب ایک نوجوان ہے۔ عماد الدین اسماعیل کو بلاد مصر سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ پرزور اسرار پر اس امر کی حامی بھر لیتا ہے تو وہ کسی بھی درباری امیر کو منتظم بنا کر یہاں بھیج دے گا۔ بلاد شام شرقیہ کو بلاد مصر پر فوقیت حاصل ہو جائے گی، ہماری حیثیت محض خراج دینے والوں کی سی رہ جائے گی۔ یہ قدم ہماری خود مختاری اور آزادی پر مہلک ثابت ہوگا۔ وقت گواہ ہے کہ صلیبیوں کے لیے عماد الدین اسماعیل کا رویہ بے حد ہمدردانہ ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان اور جہاد کی ذرا سے بھی خواہش ہو تو وہ بلاد شام پر شرقیہ کا اتنا طاقتور حکمران ہے کہ اب تک صلیبیوں کا نام و نشان مٹا چکا ہوتا۔ ایسا شخص بھلا ہمارے مستقبل کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ سوال نجم الدین ایوب کا تو اسی میں ایسی بات موجود ہے جو اسے سلطان بننے کا اہل ثابت کرتی ہے۔ وہ ایک عرصہ تک مصر میں مقیم رہا ہے، یہاں کے لوگ اسے جانتے ہیں، وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ اس سرزمین سے محبت کرتا ہے۔ غازی وجہ الدین الباقری کا چہرہ ناگواری سے سنتا رہا۔ تم کل تک کیسر سلطانی میں نجم الدین ایوب کے خلاف سازشوں کا جال بنتے رہے ہو اور آج اس کی حمایت، طرفداری اور دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ تمہارے کس انداز پر یقین کیا جائے؟ تم نجومی جانتے ہو کہ کیرا میں تمہیں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم یہاں موجود ہو۔ میں اسے یہی سمجھوں گا کہ کل تک تم جس شخص کے خلاف تھے آج اسی کے ساتھ کسی خفیہ سمجھوتے کے تحت اس کی مہم چلا رہے ہو۔ وجہ الدین باقری کی بات پر وزن تھا، اس کی بات میں وزن تھا۔ امیر ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ غازی عبداللہ شافی خود گزچ ہوتے ہوئے دیکھ کر تلملاس آ گیا۔ الباقری، میں خوب جانتا ہوں کہ تمہیں عماد الدین اسماعیل سے کیا بغض ہے۔ کل تک جمال الدین المراہی کا ساتھ دیتے رہے، اسی کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تم نے سیف الدین ابو بکر کو حراست میں لیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس پر جھوٹے بہتان باندھ کر تم نے اپنی مطل براری کو، اور اب تم جمال الدین المراہی کو مکھی کی طرح نکال بہر کرنا چاہتے ہو۔ تم بے حد مکار شخص ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو تم منصوبے بنائے بیٹھے ہو۔ عماد الدین اسماعیل تو یہاں آنے کا نہیں، تم چاپلوسی کرتے ہوئے اس سے امارت کا عندیہ حاصل کر لو گے اور پھر تمام سلطنت تمہارے قبضے میں ہوگی۔ اگر تمہاری حکمرانی کی خواہش ہے تم مردوں کی طرح اپنا نام مجلس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم یہ جانتے ہو کہ بننے والا سلطان سب سے پہلے ان امیدواروں کو اپنی راہ سے ہٹاتا ہے جنہیں خواہش حکمرانی ہو۔ غازی عبداللہ شافی کی باتیں عمرہ کے دل پر لگی۔ کچھ لمحے قبل وہ امیر عساکر سے متاثر دکھائی دے رہے تھے، مگر اب حالات کی نئی کروٹ نے ان کے ذہن پر چھائی دہلیز پر چادر ڈال دی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ غازی عبداللہ شافی سے واقعی بدظن تھے، مگر اس نئے انکشاف نے اس کے ذہن پر چھائے ہوئے غبار کو مٹا کر رکھ دیا۔ وہ ایک بار پھر غازی عبداللہ شافی کی حامی دکھائی دینے لگے۔ صورتحال اپنے خلاف جاتے دیکھ کر وجہ الدین باقری کی ضبط کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا، اس کے منہ سے ہذیان جاری ہونے لگا۔ عمرہ نے فوراً بیچ پر پڑھ کر معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ غازی عبداللہ شاہ نے معاملہ بگڑتے دیکھ کر وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔
اس کی لگائی ہوئی زر نشانے پر پڑ چکی تھی۔ وجہ الدین الباقری کا پوشیدہ روپ کھل کر سامنے آ گیا تھا سب کے سامنے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔